کوئی بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ 1.5-2 سال سے اسرائیل امریکہ مل کر غزہ پٹی پر حملہ کر رہا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات، اور کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں۔ میں سماج کے ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، بڑے بڑے گناہوں میں آپ بھی لت پت ہیں۔ سماج میں کون سی برائی ایسی نہیں اس قوم کے اندر میں جو ہوتی نہ ہو۔ نماز مسلمان چھوڑتا ہے، چغل خوری چائے کی دکان پر بیٹھ کر مسلمان کرتا ہے، غیبت مسلمان کرتا ہے، بندھن لون۔ شاید ہمارے اس سیمانچل کے آپ یہ کہوں گا کہ بہار، بنگال اور جھارکھنڈ میں کوئی گھر ایسا باقی ہو کہ جس کے اندر بندھن لون کا سود نہ پہنچا۔ کیا آسان سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں لے رہے تھے، مجبوراً تھے ہم نے لے لیا۔ بیٹیوں کی شادی سود کے اوپر لون لے کر کرتے ہیں۔ خدا کا قرآن کہتا ہے صاف اور واضح لفظوں میں، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو سود لیتا ہے دیتا ہے ان پر بھی لعنت ہے، جو گواہ بنتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو لکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا 10% میں دے دیتا ہے، یعنی 50,000 روپے 60,000 دینے ہوں گے ہم کو دے دیتا ہے، بڑی پریشانی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ 50,000 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان اگر ڈیلی مزدوری کرے گا تو ایک دن میں 500 روپے کما سکتا ہے۔ کم سے کم مزدوری ہمارے اس سیمانچل میں بھی اگر ہے تو 500 روپے۔ اگر ڈیلی 500 روپے کی مزدوری کرو گے تو مہینے میں 15,000 روپے کی ایک بڑی رقم جمع ہو سکتی، لیکن جب کرو گے تبھی ہوگا۔ نبی نے فرمایا سود لینا جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر میں چوکھٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے تو اس گھر کی چوکھٹ کو لے جا کر بیچ دو، لیکن تب بھی سود پر پیسے لے کر گھر کو گزر بسر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان سود پر پیسہ لا کر اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کے منہ میں نوالا ڈالتا تو وہ نوالا حرام ہے۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، نبی فرماتے ہیں کہ جس بچے پر حرام کا ایک قطرہ گیا خون کا بنا، کل قیامت میں وہ جنت میں وہ جسم نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کچھ بھی کیجئے، 1-2 وقت مت کھائیے اگر بھوکے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کم سے کم بندھن لون یا کوئی بھی لون، سودی کوئی بھی کاروبار۔ آج ہیں بڑے بڑے ترم خاں 1-1 کروڑ روپے لے کر بینک سے لاتے ہیں اور 8 سے 10% میں بیاج پہ لگاتے۔ خدا کے قرآن آیت کو پڑھو اور پھر عالیشان گاڑیوں میں گھومتے کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی پیسہ والا نہیں۔ رب کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود کھانے والوں، بیاج پر پیسہ دینے والوں، میرے رب کہتا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے، اگر عبداللہ سالم جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان قینچی سے پکڑ کر قطر دیجیے۔ خدا کا قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے یہ جتنے بھی بیاج خور سود خور ہیں، یہ جو غریبوں کا خون چوستا ہے۔ ہمارے اسکول میں ایک مزدور آتا ہے کام کرنے کے لیے، وہ بولا مولانا بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، بہت خوش ہو۔ ہم نے کہا کہ چلیے اللہ سالے کا معاملہ فرمائے۔ بولتا ہے کہ مولانا کنڈیشن صرف یہ ہے اپاچی اور کھپاچی گاڑی مانگ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا تو آپ نے انتظام کیا؟ بولا کہ کچھ پیسوں کا انتظام تو ہو گیا ہے حضرت، 50 60 70 ہزار تک تو ہو گیا ہے گاڑی کا، باقی جو گھٹا ہے۔ ہم نے کہا تو؟ بولا لون پر، بندھن لون پر پیسہ لیے ہیں اور پھر اس کو کھپاچی گاڑی دے رہے ہیں اس لڑکے کو۔ ہم نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے۔ بولا کہ وہ پھر رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے لون لے لیا؟ بولا ہم نے تو لے لیا ہے۔ ہم نے کہا چلیے لے لیا ہے تو جلدی کوشش کیجئے گا، ادا کیجئے، جائز تو نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ آپ ان کو 60,000 روپے دے دیتے اور ان کو کہتے کہ بیٹا تم گاڑی کپاچی مت لو، یہ 40 60 70 ہزار روپے لے لو، اس سے تم کوئی کاروبار کر لو،
کوئی پان کی گمٹی لگا کے بیٹھ جاؤ، ڈیلی کم سے کم 300 روپے کما لو گے، یا کوئی اور کہیں پر چائے کی ٹھیلی لگا کر بیٹھ جاؤ تو کم سے کم دن میں اگر تم نے 100 کپ چائے بیچے تو اگر اسی میں تم نے 2-3 روپے بچائے ایک چائے کے کپ میں تو بڑی آسانی کے ساتھ تم پیسہ کما سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بس اس کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے ہم کو گاڑی پہلے خریدیے تبھی آپ کی بیٹی سے رشتہ کریں۔ ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ 15-20 دن کے بعد آتا ہے، پھر روتا ہوا کہ بولتا ہے کہ مولانا میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہم نے کہا کہ گاڑی لی آپ نے؟ بولا گاڑی لے کر رکھ دی ہم نے اور رشتہ توڑ دیا۔ ہم نے کہا پھر کہاں رشتہ کر رہا ہے وہ؟ بولا کہ اس کو کہیں اور پر گاڑی پلس کچھ پیسے مل رہے ہیں، یعنی اپاچی گاڑی پلس کچھ اور پیسہ ان کو 10-20 ہزار روپے کیش دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا رشتہ ٹکڑا دیا۔ جوانوں ایسی جوانی پر لعنت ہے، مر جاؤ ایسی زندگی نہیں چاہیے رب ذوالجلال کو۔ اس ابھی امت کے ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا دونوں جوان تھا جن کی عمر 13 اور 14 سال تھی، اور آج اپاچی گاڑی لے کر سماج کے غریب مزدور لوگوں کو لون اور سود اور بیاج جیسی مہلک گناہوں کے اندر ڈال دیتے ہو۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ کی جوانی ذمہ دار ہوگی۔ میرے بھائیوں، ناجائز اور حرام ہے، اسی لیے بیاج اور سود لینے اور دینے والے سب سے رب کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سودی کاروبار کو بند نہیں کیا، اگر تم نے یہ بیاج اور بندن لون کا نظام بند نہیں کیا، رب کہتا ہے فَأَذَنُوا، آؤ میدان میں بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کہتا ہے بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے سود کھانا بند نہیں کیا تو۔ اب بتائیے کتنی بڑی وعید۔